مرشد مربی جناب قبلہ سلطان امیر افضل برکاتہ العالیہ سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ آج جو فرد کامل وہ انسانیت کا حسن بڑی شخصیت ہے، وہ مرحوم جن کو آپ اور میں آدم حسین کے نام سے جانتے ہیں، وہ انسانی نبھانے میں اللہ کا ایک ایسا بندہ تھا جو ہر وقت خدمت انسانیت پر معمول رہتا تھا، اور ان کی زندگی کو میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ایسا نمونہ سامنے موجود ہے کہ خدا کی قسم اس انسان کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا. آج یہاں پہ ان کے رفقا بھی ہیں، ان کے دوست بھی ہیں، ان کے عزیز و اقارب بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہے. آج ہم صرف ان کو ان کی بارگاہ میں یہ ثواب پیش کر کر یہ عہد کرنے آئے ہیں کہ اے خاتم حسین صاحب، آپ کی جو زندگی یہاں پہ یا بیرون ملک گزاری، خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاری اور خدمت انسانیت میں گزاری. اللہ کا قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. توجہ کیجیے، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو موت کا مزہ نہیں چکھے گا. یہ بنگلہ، یہ گاڑیاں، یہ رونق سب یہاں رہ جاتی ہے. اب اللہ فرماتا ہے موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے. اور عارفوں کے سلطان حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، اس شعر کی تشریف فرما رہے ہیں کہ فرمایا کہ قبرہ دے وچ ان نبا فرق لوڑین کا ہی گھر دا. جب قبر میں جاؤ گے وہاں پہ نہ اناج ملے گا، نہ کھانے کو کھانا ملے گا، نہ پینے کو پانی ملے گا. وہاں پہ اگر کوئی چیز تمہارے کام آنے والی ہے تو جو تم نے اس دنیا میں خوبصورت زندگی گزاری ہے وہی تمہارے کام. گھر کا خرچ کیا ہے؟ وہ گھر کا خرچ تمہارے نیک اعمال ہے. وہ گھر کا خرچ تمہارا نماز پڑھنا ہے. وہ گھر کا خرچ تمہارا غریب پروری کرنا ہے. وہ گھر کا خرچ تمہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. میری عبدالی صاحب سے بات ہوئی، میری جس دوست سے بھی بات ہوئی، وہ ایک ہی بات کرتا تھا کہ آج وہ فرق جو چودھری صاحب ہمارے لیے ڈال گئے ہیں اسے پورا کرنا ہر بندے کے بس کے روگ ہے. خدا کی قسم someone came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and asked, Ya Rasulullah, what is the best activity in Islam? Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam replied, to feed the hungry and to be the first one in the greetings is the best activity in Islam. بھوکے کو کھانا کھلانا اور سلام میں پہل کرنا یہ اسلام میں بہترین عمل ہے. اور یہاں پر آپ چوئی صاحب کے کسی بھی دوست کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایک ہی بات کہے گا، یا تو چوئی صاحب لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے یا مسکراتے تھے. سبحان اللہ. پچھڑا کچھ اس ادا سے، پچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رخ ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کے شہزادے کو، اللہ نے ان کے بیٹے کو چودھری عبدالرزاق حسین کو انشاءاللہ وہی شان عطا کی ہے کہ ان کا رشتہ حضرت سخی سلطان العارفین سے ایسا ہے کہ وہی کام اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ یہ اس نام کو اسی طریقے سے شاد و آباد رکھیں گے. تو دوستو
نبی کے غلاموں یاد رکھو، آؤ اب مدعے کی بات کرتے ہیں۔ مرنا تم نے بھی ہے، مرنا میں نے بھی ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب آؤ، جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب تم قبر میں جاؤ گے، جب تمہیں اپنے دفنا کر گھر آ جائیں گے تو قبر میں تم سے 3 سوال کیے جائیں گے۔ کتنے سوال؟ 3 سوال تم سے کیے جائیں گے۔ قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے۔ جب تمہیں دنیا سے جب مر جاتے ہو، وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جنہ دے پاروں پاک کماویں، جنہ دے پاروں پاک کماویں، کتھے کیوں ہی نہیں گھر دے کہ پیر پسار پیو بچ ویڑے پہ کٹو کٹو۔ اس وقت یہی ہوتا ہے کہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ ہمارے دوست جن کا غیبی ذکر عبدالرزاق حسین صاحب کراتے رہے، جب روپیال میرج ہال جب یہ سانحہ پیش آیا تو یہ فیملی اتنی پریشان، اللہ پاک چودھری ندیم صاحب کے درجات میں بلندی عطا کرے، کہہ دیں آمین آمین۔ یہ وہ لوگ تھے جو بیرون ملک بیٹھ کر جس شدت کے ساتھ پریشانی کے عالم میں در باہو پر ان کے لیے دعا کرا رہے تھے، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس شدت کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو دوستو، جب انسان قبر میں جاتا ہے، جب آپ قبر میں جاتے ہو نا، جس وقت آپ دنیا سے جاتے ہو تو اس وقت آپ کے ناک میں روح ٹھوس دی جاتی ہے، پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے جاتے ہیں، مال دولت رزق کچھ رہ جاتا ہے۔ اور جب تمہارے اپنے تمہیں قبر میں دفناتے ہیں تو پہلا سوال قبر میں تم سے جو کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ من ربوں کا، من ربوں کا۔ فرشتے پوچھیں گے، منکر نکیر پہلا سوال کریں گے من ربوں کا، who's your رب؟ اللہ who's your رب؟ تو اس وقت بندہ کہے گا ربی اللہ، قبر کے who's the one؟ وہاں پہ بندہ کہے گا ربی اللہ، وہ اللہ میرا رب ہے۔ اب کوئی بت مت کا پوجنے والا ہوگا، کوئی ہند مت کا پوجنے والا ہوگا، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہوگا، کوئی سورج کو پوجتا ہوگا، کوئی جانوروں کی پرستش کرنے والا ہوگا۔ اب جو پہلا سوال ہے نا، اللہ پاک ہم رب کو تیرا رب کون ہے؟ کوئی بتائے گا، کوئی کہے گا، لیکن اللہ فرمائے گا اس پہ نہ تو اس کو سزا دینا نہ تو جزا دینا، اس پہ اس کو کچھ نہ کہنا۔ حالانکہ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو وحدہ لا شریک ٹھہرانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ادھر قبر میں جب یہ من ربوں کا سوال کیا جائے گا، بندہ کوئی اپنا کوئی رب بتائے گا، کوئی بتائے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کو اس پر سزا نہ دینا، اس کو نہ جزا دینا۔ دوسرا سوال تم سے پوچھا جائے گا دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کوئی دین بتائے گا، کوئی دین بتائے گا، اور نبی کا غلام کہے گا دین اسلام، کہ اسلام میرا دین ہے۔ اب اس پہ بھی اللہ فرماتا ہے نہ تو سزا دینا نہ تو جزا دینا۔ کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں، یہ تیسرا سوال ہوگا، یہ وہ سوال ہوگا سے کریں گے اور تجھ پہ اس پہ یا تو سزا ملے گی یا تو جزا ملے گی۔ وہ سوال کیا ہے؟ فرشتے کہیں گے فرشتے قبر کے اندر اشارہ گنبد خضرا کے مکی کی طرف ہوگا، حضور کے روزے کی طرف، اور کہیں گے بتا تو اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو نبی کا غلام ہوگا، نبی کا بلال بناتا ہوگا، جو نبی کی سنتیں ادا کرتا ہوگا، جو غریب پروری کرتا ہوگا، جو سلام میں پہل کرتا ہوگا، جو غربا کی
مرحبا. یہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان کا رخ کیا کرو، گو ٹو دی گریو یارڈ. کیوں؟ تاکہ اگر تمہارے سخت دل ہے نا تو وہ نرم ہو جائے. تم جتنے بھی گناہ گار ہو، جب تک دیکھو گے کہ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آئے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو. دوستو استغفار کیا کرو. اللہ کو استغفار بہت پسند ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی توبہ کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. بصرہ کے بازار میں حضرت حسن بصری ایک بہت بڑے ٹریڈر تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے. آپ غرباء کی مدد کیا کرتے تھے. تو آپ نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا، اور جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے رہ گئے. تو اس لڑکی نے آپ سے کہا کیا دیکھتے ہو؟ تو آگے سے حضرت حسن بصری فرمانے لگے کہ اللہ نے جو تجھے خوبصورت آنکھیں دی ہیں، میں ان آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں. تو آگے سے وہ عورت کہنے لگی انا تشتہی، تجھے شرم نہیں آتی؟ حسن بصری کہتے ہیں شرم کس بات کی؟ تو آگے سے وہ عورت کہنے لگی تو خیانت کر رہا ہے، اللہ کی ان دی ہوئی آنکھوں سے خیانت کر رہا ہے. تو کہنے لگے خیانت کس چیز کی؟ اب اس عورت نے حضرت حسن بصری کو کہا کہ یہاں پہ رک جاؤ، اور وہ عورت گھر چلی گئی. اور جب گھر گئی اس نے اپنی دونوں آنکھوں کو نکال کر ایک تشتری ٹرے پر سجایا، اور سجا کے حسن بصری کو بھیجا اور ایک خط بھیجا. جب حضرت حسن بصری نے ان آنکھوں کو دیکھا اور وہ خط کھولا تو اس خط میں لکھا تھا کہ حسن بصری، جو آنکھیں تجھے رب کی یاد سے غافل کر دے مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے. جو آنکھیں تجھے رب کی یاد سے غافل کر دیں مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے. حسن بصری کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا. وہ پوری رات روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے. اور جب رات کو آنکھ لگی تو وہاں پہ وہ عورت خواب میں آئی. حضرت حسن بصری کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ میں اللہ سے معافی کیسے مانگوں؟ تو آگے سے وہ عورت کہنے لگی کہ ہے حسن بصری، جب تم اکیلا ہوا کر تو اللہ سے معافی مانگا کر، استغفار کیا کر، راتوں کو اٹھا کر اللہ سے معافی مانگا کر. میرے دوست، یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ وجود، یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. اللہ نے تجھے دیا ہے، لیکن دوست یاد رکھ لے کہ انسانیت، ہیومینٹی، یہ جو غرور و تکبر ہے اسے چھوڑ دو. ارے جب انسان کا سانس اوپر جاتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا اللہ کیا اس بندے کا سانس نیچے آنے دے؟ تو جب رب حکم فرماتا ہے تو تب وہ سانس نیچے آتا ہے. تو دوستو ایک التماس ہے، وہ یہی ہے کہ جس محبت کے ساتھ، جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اور حضور کے عشق اور حضور کی آل اور اصحاب کا عشق لے کر چودھری خادم حسین آپ اس دنیا سے گئے. کیونکہ مجھے جب بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو مجھے ایک ہی چہرہ نظر آتا ہے مسکراتا ہوا، اور وہ چودھری خادم حسین صاحب کا. ان کا اخلاق، ان کی محبت، اور ہمیشہ وہ اگلے کے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اگلے کی بات سنتے تھے، اور اس کو اس محبت کے ساتھ، اس کے ساتھ تعلق اپنا بناتے تھے کہ وہ شخص ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا.
تو دوستو ایک بات کہوں گا، جن کے ماں باپ ہیں، واللہ I want to address one thing only. The one who have their parents, respect them, love them. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو ماں کی کیا شان بنا دیا، باپ کا کیا مقام بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے حکم ہے کہ جنت ہے، لیکن باپ کو اس جنت کا دروازہ بنا دیا۔ The father is the door of Jannah۔ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو پھر آپ کو ماں باپ کا ادب کرنا پڑے گا۔ میرے آقا کا حکم ہے، حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے، ایک شخص آئے کہنے لگے یا رسول اللہ جہاد کرنا چاہتا ہوں، وہ جہاد۔ فرمایا تیرے گھر میں ماں باپ ہیں یا رسول اللہ ہیں؟ فرمایا جا ان کی خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب مل جائے۔ اور جہاد کیا ہے؟ جہاد سب سے پہلا اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے اندر انسانیت ہیومینٹی لانی ہے، اپنی زبان کو بہتر کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے، اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ہٹانا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو خدا کی قسم ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ دوستو اپنی زندگی کا ایک ہی بینچ مارک رکھو، اور وہ کیا ہے کہ محمد سے وفا دو۔ ہم عارفوں کے سلطان کے دربار سے حضرت سلطان باہو سے ایسے ہی نہیں آئے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں فارسی میں پوئیشین میں کہ ابتدا ہوں انتہا ہوں، ہر کے باہو شبد عارف عرفان شبد، ہر کے باہو ہوں شبد، کہ میں باہو کی ابتدا بھی ہوں سے ہوئی اور انتہا بھی ہوئی۔ تو وہ کیا بینچ مارک ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔